آج ہم اپنے گریبان میں دیکھو تو صحیح، ہم کتنے عمل صالح کر رہے ہیں، اپنی اولاد میں سے کتنے بچوں کو دین کے لیے وقف کیا ہے۔ یہ اولاد بھی آزمائش ہے، یہ مال بھی آزمائش ہے۔ جو مال اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں وہ مال پھر تمہاری حفاظت کرے گا، جو اولاد تم اللہ کی راہ میں دے دیتے ہو وہ اولاد بھی تمہاری حفاظت کرے گی۔ خدا کی قسم یہ مال دنیا کا کام نہیں آنے والا، اگر کام آنے والا ہے تو جو اللہ کے راستے میں دیا ہے وہی کام آنے والا ہے۔ آؤ تو صحیح، اللہ فرماتا ہے میں ان اللہ علی کل شیء قدیر ہوں، ہر چیز اس کے اختیار میں ہے۔ اگر سورہ ملک پڑھ کر دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں اگر میں پانی کو ختم کر دوں تو انسان تو کیا کر سکتا ہے، کہاں سے اپنی ضرورتوں کو پورا کرے گا؟ اگر اللہ پانی کو بھیج دے وافر مقدار میں تو کیسے انسان پانی کو روک سکے گا؟ اگر اللہ آکسیجن کو بند کر دے کیسے ہم سانس لے سکتے ہیں؟ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، ان کا شکر ادا کرنا ہوگا۔ جو شکر ادا نہیں کرتے پھر اللہ ان کو شکر ادا کرواتا ہے، ان کے اوپر مصائب بھیج کر، مشکلات بھیج کر۔ اگر اللہ چاہے تو آکسیجن کو بند کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ اللہ چاہے تو پانی کو روک سکتا ہے کہ نہیں روک سکتا؟ ارے یہ بھی واقعہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میرے ایک دوست ہے، اس نے مجھے کلپ سینڈ کیا، ان کا علاقہ تھا، وہاں قریباً جو ہے 70 سے قریب گھر تھے۔ انہوں نے قرآن پاک کو لیا اور قرآن پاک کو آگے رکھ دیا، کہا یا اللہ یہ تیری لاریب کتاب ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اس کی باتوں کو مانتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ خالق یہ قرآن ہے، سامنے دریا جو ہے اس کا کنارہ ٹوٹا، پانی کا تیز بہاؤ اس بستی کی طرف آ رہا ہے۔ تمام بزرگوں نے قرآن پاک کو لیا اور وہاں سامنے رکھ دیا، کہا یا اللہ یہ تیری لاریب کتاب ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ تو نے لیا ہوا ہے، تو یا اللہ ہم اس کو تیرا صدقہ دیتے ہیں، اس قرآن کی وجہ سے ہماری بستی کو بچا دے۔ خدا کی قسم 9 کلومیٹر تک اللہ نے زمین کو پھاڑ دیا، 9 کلومیٹر تک زمین پھٹ گئی، جہاں تک ان کی آبادی تھی ساری زمین ایسے پھٹ گئی، جتنا پانی آیا وہ سارا پانی اس جو پھٹی ہوئی زمین اس کے اندر دھنس گیا۔ اللہ نے یہاں بھی اپنی قدرت کاملہ دکھائی کہ جو توبہ کر لیتا ہے میں اس کو ایسے بچا بھی لیتا ہوں۔ انہوں نے اللہ کے حضور توبہ کی، کہا یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، دیے ہوئے وعدے کو پورا کریں گے، ہمیں سیلاب کے ریلے سے بچا لے۔ اللہ نے 9 کلومیٹر تک زمین کو پھاڑ دیا، جتنا پانی آیا تھا سارا پانی اس گڑھے کے اندر چلا گیا۔ تو یہ اللہ کی قدرتیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ کوئی آئے تو صحیح اللہ کی بارگاہ میں، کوئی جھکے تو صحیح اللہ کی بارگاہ میں، کوئی گڑ گڑائے تو صحیح اللہ کی بارگاہ میں۔ جو آتا ہے اللہ اسے نواز دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین، جو توبہ کرتا ہے میں اس کو اپنا دوست بنا لیا کرتا ہوں۔ آقا کریم کے غلاموں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا مددگار ہے، جب کسی دوسرے بندے پر مشکل آتی ہے تو وہ اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ تعالیٰ بڑی جلدی معاف کرنے والا ہے۔ ابھی میں نے آپ کو یہ ابھی دور حاضر میں جو معجزہ ہوا ہے وہ بتایا ہے کہ اللہ بڑی جلدی معاف کر دیتا ہے۔ کوئی آئے تو صحیح سچے دل سے توبہ تو کرے، اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ آقا کریم کے غلاموں، ایک بزرگ تھے، بڑا نام تھا، لوگوں کو بڑا علم دیا، بڑی تعلیم دی۔ وہ اپنے اس جن کے لوگوں کو اس نے تعلیم دی، جن کو بچوں کو پڑھایا، اس علاقے میں سے گزرنے لگے تو لوگوں نے پھول ہاتھ میں پکڑنے کی بجائے پتھر پکڑ لیے اور ان کی طرف پتھر پھینکنے لگے۔ اس اللہ کے بزرگ نے سوچا کہ مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی کہ یہ لوگ پہلے مجھ پر پھول برساتے تھے، آج پتھر برسا رہے ہیں، کیا مجھ سے غلطی ہو گئی؟ میں کہہ رہا ہوں اللہ کی طرف کوئی رجوع تو کرے، اللہ بڑی جلدی معاف کر دیتا ہے۔ اب اس کی طرف پتھر پھینک رہے ہیں، اس نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا، یا اللہ میں نے جو گناہ کیا ہے میں اس سے توبہ کرتا ہوں، میری خطا کو معاف کر دے۔ پھر اس کے ذہن میں آیا کہ کیا خطا ہوئی ہے، کوئی بڑی خطا نہیں ہوئی، کوئی گناہ نہیں ہوا، گناہ کیا تھا؟ اس کے ذہن میں آیا کہ میں نے اپنے استاد کے مصلے پر قدم رکھ کر بیٹھ گیا، اپنے استاد کی اجازت کے بغیر، رب نے اس کا مجھے یہ جو ہے عذاب دیا ہے۔ یہ غلطی کی تھی انہوں نے کہ اپنے استاد کے مصلے پر بیٹھے بغیر اجازت کے۔
اب کہ اتنا بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے، لیکن اللہ کے ولیوں کے پاس یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے فرمایا تو نے یہ خطا کی ہے، تو نے اپنے استاد کے مصلی پر قدم رکھا ہے، اب تمہیں یہ سزا مل رہی ہے۔ جن کو تو نے پڑھایا ہے وہی تمہیں پتھر مار رہے ہیں۔ رب کی بارگاہ میں استغفار کیا، توبہ کی، رجوع کیا، انہی میں سے ایک بندہ آگے نکلا، کہا نہ مارو، یہ میرے استاد ہیں، یہ میرے شیخ ہیں۔ ان کی فضائل بیان کرنے لگے، ان کی کرامات کو بیان کر رہے، جو پتھر پھینک رہے تھے وہ ان کے ہاتھوں کو چومنے لگے۔ کوئی آئے تو صحیح، رجوع کرے تو صحیح۔ اللہ کی بارگاہ میں جو سچے دل سے آتا ہے اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ آقا کریم کے غلاموں، رب وہ غفور الرحیم ہے۔ کیسے غفور الرحیم ہے؟ میرے ذہن میں باتیں تو بہت ہیں لیکن آخری بات میں کر رہا ہوں۔ جب کوئی بچہ باہر کھیل رہا ہو، اس کا ٹیچر استاد قریب سے گزرے، برا کام کر رہا ہو بچہ، وہاں سینکڑوں بچے کھیل رہے ہوں، تو استاد آ کر کس کو مارتا ہے؟ جو بچہ اس کا شاگرد ہوتا ہے۔ بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ استاد اس کو آ کر تھپڑ مارتا ہے، اس کو منع کرتا ہے جس کا رجسٹر میں اس کا نام ہوتا ہے۔ دوسرے بچوں کو وہ کچھ نہیں کہتا کیونکہ وہ اس کے اسٹوڈنٹ نہیں ہوتے۔ اسی مثال کو میں یہ سلاد کے اوپر لاؤں گا۔ اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ اللہ نے کبھی غیروں کو عذاب نہیں دیا۔ آج آپ دیکھیں باہر والے ممالک میں، وہاں سیلاب، حالانکہ پانی سارا ادھر سے آ رہا ہے، وہاں سیلاب نہیں، وہاں اس طرح کا معاملہ نہیں، وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ کام نہیں کیا، گھر نہیں چھینے، وہاں اللہ تعالیٰ نے مویشی نہیں چھینے، گندم نہیں چھینی، اولاد نہیں چھینی، ماں باپ نہیں چھینے، اللہ ساری نعمتیں وہاں نازل کر رہا ہے۔ مسلمانوں پر یہ عذاب کیوں ہے؟ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ جس طرح ایک ٹیچر، ایک شیخ، ایک استاد سارے بچوں میں سے اپنے بچوں کو ڈانٹ کر لے جاتا ہے، سیر پر لے آتا ہے تاکہ وہ گناہ نہ کریں، وہ برا کام نہ کریں۔ وہ برا کام کریں گے تو وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے میں ان کو عذاب دے دیتا ہوں، دنیا میں ہی آزما لیتا ہوں، دنیا میں ہی ان کی خطاؤں کو، ان کی عذاب دے دیتا ہوں، کل قیامت کو ان کو اچھا اور جنت میں اعلیٰ درجہ عطا کر دوں گا۔ تو یہ اللہ کی آزمائشیں ہیں، ان میں صبر کرنا چاہیے۔ انسان ناشکرا ہے، جب وہ شکر کرنے پہ آتا ہے تو پھر حد کر دیتا ہے، جب ناشکری کرتا ہے تو پھر اللہ کے قریب بھی نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے اللہ مجھے ہی آزما رہا ہے۔ حضرت امام حسین نے تن من دھن قربان کر دیا لیکن ناشکری والا ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ کہا یا اللہ اگر میرے پاس اور بھی اولاد ہوتی تو ساری تیرے رستے میں قربان کر دیتا۔ تو اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طیف کے بازار میں آپ کو جو ہے وہ کنکریاں جو سے مروایا، آپ کے نالین، آپ کے جوتے خون سے آلودہ ہو گئے۔ وہ تو اللہ کے حبیب تھے، لوگوں نے ان کے اوپر اوجریاں پھینکی، لوگوں نے ان کے لیے گڑھے کھودے، ان کے لیے جو ہے پتھروں کو برسانے کی کوشش کی۔ اللہ کے حبیب تھے، لیکن اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، کسی غیر کو نہیں آزماتا۔ تو یہ آزمائش ہے، تو اس آزمائش سے بچنے کے لیے اللہ کے حضور توبہ کرنی ہوگی، اللہ کے حضور جھکنا ہوگا۔ علامہ محی الدین اس بات کو درج کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک چور نے چوری کی، گھر والوں نے لائٹ آن کی، چور کو بھاگتے ہوئے دیکھ لیا، گھر والے بیدار ہو گئے، ان کے 2 بڑے بچے چور کے پیچھے بھاگے۔ وہ چور جب بھاگ گیا اس نے مسجد کا دروازہ کھلا دیکھا، وہ مسجد کے اندر چلا گیا۔ 2 بیٹوں نے دیکھا گلی کے اندر کوئی نہیں، وہ بھاگ گیا۔ انہوں نے کہا مسجد کا دروازہ کھلا ہے، شاید وہ مسجد میں نہ چلا گیا ہو۔ وہ 2 نوجوان، دونوں بھائی مسجد میں داخل ہوئے۔ وہ چور جو تھا ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں کہہ رہا ہوں اگر اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اب وہ چور جو عادی تھا چوری کا، چوری کرنا اس کا پیشہ تھا، ہر وقت چوری کرتا تھا، اب وہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر جھوٹی موٹی کھڑا ہو گیا۔ چھوٹے بھائی نے کہا بھائی یہی چور لگتا ہے۔ اب چھوٹا بھائی پکڑنے لگا، علامہ محی الدین اس بات کو اپنی کتاب میں درج کرتے ہیں۔ چھوٹا بھائی پکڑنے لگا،
اب اس نے دل ہی دل میں توبہ کی، یا اللہ آئندہ میں چوری نہیں کروں گا، آج مجھے بچا لے، آج مجھے بس اس آفت سے محفوظ کر دے، آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اس نے دل ہی دل میں توبہ کی۔ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کا ہاتھ پکڑا، کہا نانا اس کو نہ چھیڑو۔ ساری رات گئے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا شخص، ہم اس کو تنگ نہ کریں، کہیں ہم پر عذاب نہ آ جائے، یہ تو کوئی اللہ کا ولی لگتا ہے۔ وہ اس کو چھوڑ کر گھر آ گئے۔ اب وہ اس کو پتہ چلا کہ وہ اس کو چھوڑ کر چلے گئے۔ بعد میں وہ کہتا ہے یا اللہ نہ میں نے وضو کیا، نہ میں نے نیت کی، نہ میں نے کوئی سوچا کہ میں جا کر نماز تہجد پڑھوں گا، میں تو چوری کر کے آیا تھا، میں جھوٹی موٹی تیری بارگاہ میں کھڑا ہوا۔ تو جھوٹی موٹی کھڑے ہونے والے کو جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو اسے اللہ کا ولی بنا دیتا ہے۔ اللہ نے پھر اس چور کو قطب بنایا۔ کوئی آئے تو صحیح، کوئی آئے تو صحیح اللہ کی بارگاہ میں۔ خدا کی قسم سینکڑوں جانیں جو ہیں وہ سیلاب کی زد ہو چکی ہیں، سینکڑوں مکانات گر چکے ہیں، سینکڑوں مدارس سکول کالج گر چکے ہیں۔ اب وہاں تعلیم کا نظام ختم ہو چکا ہے، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، ان کے مویشی پانی کی زد میں بہہ چکے ہیں۔ ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، ہمیں ان کے قدم کے ساتھ قدم کو ملانا ہوگا، اور جو ہمیں اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے ان کا شکر ادا کرنا ہوگا، ان کا شکر بجا لانا ہوگا۔ اگر ہم شکر نہیں کریں گے پھر اللہ ہمیں بھی آزمائے گا۔ تو اللہ کی آزمائش سے بچنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے۔ میں نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 222 پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اس میں اللہ نے یہی فرمایا کہ جو توبہ کرنے والے ہیں میں ان کو اپنا دوست بنا لیتا ہوں، اور جو توبہ پر ہمیشگی اختیار کرتے ہیں پھر اپنے آپ کو طیب اور طاہر رکھتے ہیں، پاک صاف رکھتے ہیں، میرے گھر میں آتے جاتے ہیں، میں ان لوگوں کو بھی اپنا دوست بنا لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کا شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پڑھنے کی، مسجد میں آنے کی، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔